السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جنس کی تبدیلی کے بعد عورتیں بننے والے افراد عورتیں نہیں۔ ٹرانسجینڈر کے متعلق سپریم کورٹ لندن کا تاریخی فیصلہ۔ جی ہاں، برطانیہ کے سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے جس سے ٹرانسجینڈر کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق عورت کی قانونی تعریف کا تعین کرنے کے مقدمے میں ایک تنظیم فار ویمن اسکاٹ FWS برطانیہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں لے گئی تھی، جس پر لندن کے 5 ججز نے متفقہ فیصلہ دیا۔ مساوات ایکٹ 2010 میں عورت اور جنس اصطلاحات سے مراد ایک حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل عورت اور جنس ہے۔ بایولوجیکل عورت اور جنس ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصلے کے مطابق ایک ٹرانسجینڈر شخص جو ایک سرٹیفکیٹ کے سہارے خود کو ایک عورت تسلیم کرتا ہے، اسی صنفی مساوات کے تحت عورت نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ لندن کے کہ ایک شخص ایک سرٹیفکیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، کیا وہ عورت ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ایک شخص مرد پیدا ہوا اور اس کو خارش ہونے لگ گئی، اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ بھائی تجھے لگتا کیوں ہے تو عورت ہے؟ تیرے اندر کیا عورتوں والی کون سی خوبی ہے؟ نہیں، یہ سب شیطانیت ہے۔ یہ سب شیطانی گروہ کے پیروکار ہیں، یہ دجالی فتنہ کے پیروکار ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے خارش ہونے لگ گئی، میں مرد نہیں عورت ہوں، اور عورت کو خارش ہونے لگ گئی کہ میں عورت نہیں مرد ہوں۔ لکھ دی لعنت ہے، ڈب مرو بے غیرت لوگ، بے غیرت خواتین، بے غیرت مرد جن کو یہ خارش ہوتی ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی جنس کے سامنے مقابل کرتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ جنس ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو مرد عورتوں کی جیسی شکل بناتا ہے، لباس پہنتا ہے، اس کو سخت ترین عذاب ہوگا، اور ایسے ہی جو عورت مردوں کی شکل بناتی ہے اور مردوں جیسے لباس پہنتی ہے، اس عورت کے لیے بھی سخت ترین گناہ ہے، اس کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہے۔ یہ صرف لباس اور شکل بنانے کی ہے۔ جب کہ آپ کہیں گے جی میں نے آپریشن کروا دیا، میں آپریشن کروا کر مرد بن جاؤں، میں آپریشن کروا کر عورت بن جاؤں، کیا یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت نہیں؟ اللہ کی مخالفت نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور ایسے ہی ہم جنس پرستی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان مردوں پر سخت قسم کی وعید کی ہے جو یہ حرکات کرتے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ڈرو اللہ کے حکم سے، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی یہی شکل ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بیماری جو نہیں دیکھی ہوتی وہ آ جاتی ہے، اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، یہ موسم اور ماحول کو ہم اس دجالی فتنہ کی وجہ سے تبدیل کر رہے ہیں، اس کی آڑ میں ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ برطانوی سپریم کورٹ نے
ایک بہت بڑا اور بہت تاریخ ساز فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کو دیگر ممالک کے عدلیہ کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی مسلمان عدالتوں کو، مسلمان ججز کو، مسلمان اسٹیبلشمنٹ کو یہ آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ٹرانسجینڈر کی فیور کر رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایک شیطانی، ایک دجالی فتنہ ہے۔ مسلمانوں، کیا قرآن میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ یقیناً پڑھا ہے، مگر پھر بھی آپ اس شیطانی عمل کا حصہ ہیں۔ وہ عدلیہ، وہ لوگ جو اس عمل کے پیروکار ہیں، وہ اپنا محاسبہ کریں، فکر کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں شدید برف باری ہوئی اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، مگر ہمارے سائنسی لیبارٹریز جو محکمہ موسمیات والے ہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ ٹمپریچر کا ٹکراؤ تھا، یہ ٹمپریچر کم و بیش ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں بھائی، یہ آپ کی عقل میں ٹمپریچر ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بچ جائیں، ڈر جائیں اللہ سے۔ اللہ بار بار کہتا ہے کہ میرے احکامات کی مخالفت کرنے والے ڈر جائیں۔ جو لوگ صحیح علم رکھتے ہوئے، صحیح علم پہنچنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے، وہی مشرکین اور وہی منافقین ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا عذاب ہے، کرونا کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یا بے موسمی بارشوں کی شکل میں، یا ضرورت کے وقت خشک سالی کی شکل میں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ ڈر جائیں اللہ سے اور اس کے عذاب سے، کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں عذاب آ گیا تو پھر کہیں پناہ نہ ملے گی۔ ایک پیغمبر کے بیٹے نے کہا تھا، جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ اور اس میں تمام قسم کے جوڑے جوڑے رکھ لو۔ آپ نے کشتی بنائی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر اس نے نافرمانی کی۔ اس نے کہا، ابا جی میں آپ کی کشتی میں نہیں سوار ہونا چاہتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آل ہے۔ اللہ نے سخت الفاظ میں کہہ دیا، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیری آل نہیں۔ یہ تیرا بیٹا ہوتا، تیری آل ہوتا تو تیرا تابع دار ہوتا، یہ تیرا نافرمان ہے، اس لیے یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اور خبردار، اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کیا، خبردار اگر دوبارہ یہ بات کہی تو تیرا نام بھی نبیوں کی لسٹ سے نکال دوں گا یا سزاواروں میں شامل کر دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کو اتنا سخت تنبیہ دے سکتا ہے، اور پھر جب عذاب آیا تو تمام روئے زمین پر پانی پانی پھیل گیا، اور وہ بیٹا جو پہاڑ پر چڑھنے کا دعویٰ کر رہا تھا پہاڑ سے گرا اور غرق ہو گیا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائیں۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے مختلف اشکال میں، مگر ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور ٹرانسجینڈر یہ ایک انتہائی قبیحہ عمل ہے، شیطانیت ہے، دجالیت ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا عمل تھا، وہ قوم غرق ہو گئی۔ اللہ نے اس پوری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر پٹک دیا نیچے۔ فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، الٹا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جائیں، توبہ طائب ہو جائیں اور ان سارے معاملات سے پرہیز کریں۔ ایک برطانوی عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہیں، یہ عورتیں
عورتیں نہیں ہو سکتی. یہ بایولوجیکل جب کسی لڑکی کا جنم ہوتا ہے, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس وقت وہ لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا. میں اپنی عدلیہ سے, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, اپنے اعلیٰ عہدیداران سے اور اپنے تمام ڈاکٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے لیبر روم کی لسٹ جو ہے اس کو شائع کریں. ایک ماہ میں آپ کے لیبر روم میں کتنے بچے پیدا ہوئے, ان میں لڑکیاں کتنی تھیں اور لڑکے کتنے, اور اس میں مخنث یعنی جو لڑکا نہیں لڑکی نہیں تیسری جنس کتنی پیدا ہوئی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ -0.001% شاید جا کے نکلے. ہزاروں میں, لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو نامکمل گروتھ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی جنس مرد اور عورت سے ہٹ کر ہوتی ہے. پاسبلٹی ہے, ناممکن نہیں, لیکن تعداد کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر. اور یہ جتنے لوگ مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہیں یہ سب مشٹنڈے ہیں. ان سب لوگوں کو کسی نہ کسی افسر کا آشیرواد ہے. ہمارے آفیسر, ہمارے ادارے ان کی سرپرستی کرتے ہیں, اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارے اداروں کے آفیسران ان کی ذہنی پستگی ہے. یہ ذہنی طور پر عیاشی کی طرف, گمراہی کی طرف گامزن ہیں. ہم پچھلے دنوں سندھ اسمبلی نے یہ ایک بل پاس کیا تھا کہ ٹرانسجینڈر ٹیچر جو ہیں وہ اسکولوں میں رکھے جائیں گے. جب یہ مخنث ٹیچر اسکولوں میں پڑھانے آئیں گے تو یہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ پولیس میں مخنث ملازم بھرتی کیے جائیں گے, ٹرانسجینڈر بھرتی کیے جائیں گے, تو کیا کریں گے وہ؟ اس سے تو کہیں اچھا ہے یہ امریکن صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے ٹرانسجینڈر ملازمین جو تھے فوج سے, پولیس سے وہ نکال دیے, اور خواتین کی کھیلوں کی ٹیم میں جتنے ٹرانسجینڈر تھے سب کو نکال دیا. اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم اپنی خواتین کو ان کے ہاتھوں زخمی نہیں کروانا چاہتے. وہ غیر مسلم ہیں اور ہم مسلم. غور کریں, فکر کریں اور اللہ سے ڈر جائیں. دیکھتے رہیں TM نیوز TV. آئندہ پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.